اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ تمام عالم اسلام کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور صرف اپنی رضا کا اللہ تعالیٰ ہمیں غلام بنائے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مومن بہن بھائیوں کو ہمیشہ ہر طرح کی خوشحالی سے شاد باد رکھے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب الاحترام انشاءاللہ عز و جل سورۃ النساء مبارکہ کا رکوع نمبر 12 تلاوت کریں گے اور پھر ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مومن بنائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جعل اللہ لکم علیہم سبیلا ستجدون آخرین یریدون ان یامانوکم ویامانوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا علیکم السلام ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر۔ اس سے پچھلے جتنے بھی رکوع تھے، رکوع نمبر 9، 10، 11، اس میں منافقین کا ذکر تھا۔ منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے اور کافروں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، بیک وقت دو رخے ہوتے تھے دونوں طرف، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انہی کا بیان اور ذکر یہاں فرما رہے ہیں۔ یہاں پر پھر اس میں رکوع نمبر 12 میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر منافقین کے حوالے سے ہی اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، اور اللہ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، سو کیا ہو گیا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں فِئَتَيْنِ تم دو گروہ بن گئے ہو، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندا کر دیا ہے، بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندا کر دیا ہے۔ آتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ، أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اللہ کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اللہ تعالیٰ جس کو من یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت کا راستہ اللہ کہتا ہے تو کیا وہ پائے گا؟ ہرگز نہیں پائے گا۔ فَلَن تَجِدَ، تو وہ ہرگز نہیں پائے گا ہدایت کا راستہ، وہ راستہ سبیلا راستہ، یعنی کہ وہ راستہ، وہ ہدایت کا راستہ جس کے اوپر انسان کی نجات ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا تو کیا وہ اپنے آپ ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ ہرگز نہ پائے گا، اس کے لیے کوئی راستہ، کون سا؟ کوئی بھی رہنمائی والا جو ہدایت والا راستہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ذرا توجہ کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیے، اللہ کہتا ہے، اللہ سب جانتا ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ دوست رکھتے ہیں
اگر تم بھی کفر کرنے لگو تو کما کافرو جیسے انہوں نے کفر کیا فتکونون سواء، تو اللہ کہتے ہیں سواء تاکہ تم برابر ہو جاؤ، یعنی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بھی اور تم اسلام لانے کے باوجود اللہ کہتا ہے تم بھی اگر انہی کی طرح کفر کرنے لگو تو وہ تو اس لیے چاہتے ہیں نا کہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس نہ بناؤ تم ان کو اپنے دوست۔ اللہ نے یہاں وارننگ دی ہے کہ تم ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، یعنی منافقین کو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، اللہ کہتے ہیں پس اگر وہ ہجرت سے منہ موڑ لیں تو اللہ کہتا ہے فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو پھر ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حیث، جہاں کہیں تم پاؤ، وجدتموہم، اور ان کو پاؤ، جہاں کہیں تم ان کو پاؤ تو پھر ان کو قتل کرو، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان سے اپنا کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اللہ کہتا ہے ان کو اپنا نہ کوئی ولیین کوئی دوست اور نہ لا نصیرہ نہ کوئی مددگار، ان کو نہ بناؤ اپنا، الا الذین یصلون لقوم بینکم، مگر ان کو اللہ کہتے ہیں جو تعلق رکھتے ہیں اس قوم سے کہ جو تمہارے بینکم تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان میثاقن جو معاہدہ ہوا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے درمیان ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں نا، تو مگر ان لوگوں کو جو تعلق رکھتے ہیں تمہارے ساتھ ایک معاہدے کی وجہ سے، تو ان کو قتل نہ کرو۔ او جاکم حاصرت صدورہم، یا آ گئے ہوں وہ تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ حاصرت صدورہم کہ ان کے سینے تنگ ہو چکے ہوں، ایو قاتلہم کہ جنگ کرے وہ تم سے، یا او یقاتلو قومہم یا جنگ کرے وہ اپنی قوم سے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس حال میں جب وہ تمہارے پاس آ چکے ہوں تو پھر اللہ کہتا ہے ان کو قتل نہ کرو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو لا سَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو تم پر مسلط کر دیتا۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، فَلَا قَاتَلُوكُمْ، تو تم ضرور لڑتے، تو وہ تم سے ضرور لڑتے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اور پھر اگر وہ کنارہ کر لے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ جنگ کرے تمہارے ساتھ، نہ لڑائی کرے تمہارے ساتھ، نہ جہاد کریں تمہارے ساتھ، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور بھیجیں تمہاری طرف سلامتی کا پیغام، سلامہ سلامتی کا، امن کا، صلح کا پیغام، مگر وہ تمہاری طرف بھیجیں یعنی جنگ نہ کرے، جنگ کرنے کی بجائے وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیں، تو فما جعل اللہ لکم علیہ سبیلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں بلکہ الٹا تمہارے طرف وہ صلح کا پیغام بھیج دے، تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے ان پر زیادتی کرنے کی راہ، یعنی کہ پھر تم ان کے اوپر زیادتی نہ کرو، پھر تم ان کے اوپر یعنی کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو اگر وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیتے ہیں، تو ستاجدون آخرین یریدون، تو تم پاؤ گے چند اور لوگ، اللہ کے آخرین چند اور لوگ، یریدون جو چاہتے ہیں کہ ایامنوکم کہ امن میں رہیں تم سے بھی، ویامنو قومہم، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، یعنی اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں اور تمہارے سے بھی امن میں رہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں جو چند لوگ ہیں نا ان میں سے یہ چاہتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، اللہ کہتے ہیں لیکن جب کبھی پھیرے جاتے ہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، اللہ کہتا ہے جب کبھی فتنے کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو ارکے صوفیہ تو منہ کے بل گر پڑتے ہیں اس میں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اگر نہ کنارہ کریں وہ تم سے، تو وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یا نہ بھیجے تمہاری طرف صلح کا پیغام، سلامتی کا پیغام، تو فَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روک لیں اپنے ہاتھ، تو فَخُذُوهُمْ، تو پکڑ لو پھر ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں جہاں تم انہیں پاؤ، وَأُولَئِكُمْ، اور اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ، اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں دیا ان کے اوپر کھلا اختیار، کہ کھلا اختیار دیا ہے کہ اگر یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، نہ وہ لڑائی کرنے سے باز آئیں اور نہ وہ تمہیں کوئی سلامتی یا امن کا تمہاری طرف کوئی پیغام بھیجیں، تو پھر اللہ کہتا ہے ان کو پکڑ کے جہاں کہیں بھی تم ان کو دیکھو ان کو پکڑ لو، پکڑ کے پھر ان کو قتل کر دو، اللہ کہتا ہے جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ تم ان کو قتل کر دو، اور اس بات کا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کھلا اختیار دیا۔ صدق اللہ العظیم۔
सूरत अल-निसा मुबारका का रुकू नंबर 12 की आयत नंबर 88 यानी 88 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बाज़ लोग इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये औलाद की, जायदाद की, वतन की ये जो मोहब्बतें हैं ना, जो इंसानों ने पाली हुई हैं अपने अंदर, तो अल्लाह कहता है इन मोहब्बतों की वजह से वो फिर हिजरत नहीं कर पाते। यानी कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन हिजरत करना गवारा नहीं करते। अल्लाह कहते हैं इन्हें हिजरत करने की इजाज़त नहीं मिलती। और अगर हिजरत करके अगर ये मदीने ये लोग आ भी जाते हैं, अगर आ भी जाते हैं ना मक्के से मदीना, ये उस वक़्त की बात हो रही है। अगर अल्लाह कहता है ये हिजरत करके मदीने ये लोग आ भी जाते तो मदीने की कभी आबो हवा का बहाना लगा देते कि हमें रास नहीं आई, कभी वहाँ की कोई जो मुश्किल वक़्त थे उनको वो सह ना पाते और कहते कि हमारा तो यहाँ पर रह के गुज़ारा कोई नहीं है। तो इसलिए तरह-तरह के बहाने बना के वो दोबारा वापस मक्के की तरफ लौट जाया करते। तो इनके ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की ये राय होती थी। कोई इनकी ये हरकतें देख के तो लोग कह देते थे ये तो बस अब यहाँ से चले गए हैं मदीना छोड़ के, तो ये खारिज अज़ इस्लाम हो गए हैं। और कोई ये कहते थे कि इन्होंने दिल से तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, इसी वजह से इनका यहाँ पर दिल नहीं लगा और ये लोग वापस चले गए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग इनके मुतल्लिक़ अपनी राय देना छोड़ दो। अपनी ये जो तरह-तरह की तुम इनके बारे में तजवीज़ें देते हो ना, तो ये अल्लाह ताला कहता है तुम अपने पास ही रखो, ये इस तरह की तजवीज़ें ना दो। बल्कि अल्लाह कहता है ये तो अपनी बदअमालियों की वजह से जिधर से आए थे उधर ही लौटा दिए गए हैं। आयत नंबर 89 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब तक ये लोग हिजरत करके तुम्हारे यहाँ अच्छे से क़याम ना करें और अपनी किस्मत तुम्हारे साथ वाबस्ता ना कर दें, तो उस वक़्त तक तुम इनके साथ दोस्ताना तल्लुकात कायम ना करो। आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग जो तुम्हारे दुश्मनों से जा मिले हैं, जिनके साथ तुम्हारी जंग शुरू है, तो इनको मत जाने दो, जहाँ मिले इन्हें कत्ल कर डालो। लेकिन अगर वो किसी ऐसे कबीले की पनाह इख्तियार कर लें जिनके साथ तुम्हारा माहिदा हो चुका है, तो फिर इन्हें कुछ ना कहो, इन्हें कुछ ना कहो। और अगर वो तुम्हारे पास हाजिर होकर यकीन दिला दें कि ना वो तुम्हारे साथ जंग करेंगे और ना ही तुम्हारे मावन बनकर अपनी कौम के खिलाफ लड़ेंगे, तो भी इनसे परहेज करो। इस आयत में साफ पता चलता है कि इससे पहले वाली आयत में इनके कत्ल करने का हुक्म सिर्फ इस वक्त है जब वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हों, और अगर वो जंग से बाज आ जाएं तो उस वक्त हुक्म है कि तुम भी इनके कत्ल से हाथ रोक लो, यानी कि नाहक इनका कत्ल ना करना। आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि गैर जानिबदारी के बड़े-बड़े दावों के बावजूद जब कभी मौका मिले और उनकी कौम इन्हें मुसलमानों पर इन्हीं मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए बोले, तो फिर अपनी गैर जानिबदारी का फ़ौरन ख़्याल छोड़कर ये लोग असले से लैस होकर काफ़िरों की सफ़ में खड़े हो जाते हैं और उनका साथ देने के लिए अल्लाह कहता है ये उनका साथ काफ़िरों का साथ देने के लिए अपने लोगों की तरफ फ़ौरन माइल हो जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो अपनी अमन पसंदी का सबूत ना दे पाए ना और तुम्हारे साथ जंग करने से भी वो पीछे ना हटें और ग्रेज ना करें किसी भी बात से, और ना ही तुम्हें वो सुलह का पैगाम भेजें, कोई अमन का भी ना तुम्हें कोई पैगाम भेजे, तो ऐ मुसलमानों तुम भी इनका ज़रा लिहाज ना करना, और जहाँ कहीं तुम्हारे ये काबू में आ जाए ना तो तुम फौरन इनको मौत के घाट उतार देना, इनको कत्ल कर देना, ये वाजिबुल कत्ल है, और इनको जान से यानी कि कत्ल ही कर देना, इनको छोड़ना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और यही बात जो है ना ये अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये अभी बात चल रही है, और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो बात है वो रुकू नंबर 13 में होगी इंशाअल्लाह ताला, जब वो तिलावत करेंगे इसी बात का तसलसल इधर से ही आगे चलेगा इंशाअल्लाह रुकू नंबर 13 में। तो अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल कुरान हमारी ज़िंदगी को आप सब लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।